الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ قواعد النحو قواعد الصرف میں آج ہماری جو آخری کلاسیں چل رہی ہیں قواعد النحو میں، جن میں ہم نے آخری جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، جو پچھلے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ معرب اور مبنی، میں نے کہا تھا کہ جو اسم، جو نام جن کے لاسٹ میں زبر زیر پیش یا تبدیلی آئے انہیں ہم کہتے ہیں معرب۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ معرب۔ جس طرح محمد ہے تو محمدن، محمدن، محمدن۔ اگر کوئی جملہ ہے تو جملے کی کسی حالت میں محمدن ہوگا، کسی حالت میں محمدن ہوگا، کسی حالت میں محمدن ہوگا، ٹھیک ہے، چینجنگز ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اگر دیکھیں کسی بھی نبی کا نام آپ لے لیں تو وہ الگ الگ حالات میں الگ الگ زبر زیر پیش کے ساتھ چینجنگز اس میں آتی رہتی ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں معرب۔ اور کچھ ہیں مبنی۔ مبنی وہ ہیں جو سیم ہی رہیں گے، جو چینج نہیں ہوں گے، جو کسی بھی حالت میں سینٹینس کے کسی بھی جگہ میں آپ اس کو سیٹ کریں گے، وہ فعل ہو بے شک، وہ یعنی وہ فاعل ہو جائے، مفعول بھی ہو جائے، مبتدا ہو جائے، خبر ہو جائے، وہ مجرور ہو جائے، وہ یعنی وہ جر کے حالت میں آ جائے، وہ کہیں پر بھی وہ کسی بھی جگہ میں چلا جائے نا تو اس نے وہی رہنا ہے، وہ جو ہے وہی ہے۔ زبر ہے تو زبر ہی ہے، زیر ہے تو زیر ہی ہے، مرفوع ہے تو ہمیشہ ہی مرفوع ہے، منصوب ہے تو ہمیشہ ہی منصوب ہے، مجرور ہے تو ہمیشہ ہی مجرور ہے، تو انہیں ہم کہتے ہیں مبنی۔ انہوں نے بتایا کہ 6 قسمیں ہم نے پڑھنی ہیں یہاں پہ: ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء افعال اور اسماء کنایات اور مبنی ظرف۔ آئیں ان میں سے پہلا جو قسم ہے اسے پڑھتے ہیں ضمائر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر ایک تو اردو میں کہتے ہیں نا ضمیر زندہ ہونی چاہیے انسان کی، تو وہ تو ضروری ہے نا، کیونکہ اگر ضمیر نہیں ہے تو پھر انسان کی زندگی نہیں ہے۔ پھر اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء فاصنع ما شئت، جب انسان کی ضمیر ختم ہو جائے تو انسان پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اب وہ انسانیت ہی نہیں ہے اس میں باقی۔ لیکن عربی میں جو ضمیر ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ضمیر الگ ہے۔ وہ ضمیر ہے جو کہ کسی نام کے جگہ جو لفظ یوز ہوتا ہے، کسی نام کی جگہ جو لفظ یوز ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ جو نام کے جگہ جو لفظ یوز ہو اسے کہیں گے ضمیر۔ مطلب یہ کہ نام اگر ہے محمد، فرض کریں میرا نام محمد ہے تو میں کہتا ہوں کہ محمد نے کہا کہ محمد جو ہے نا مسجد گیا تھا، پھر محمد نے نماز پڑھی تھی، پھر محمد مسجد سے نکلا تھا، پھر محمد آیا، تو بجائے محمد میں کہوں گا کہ اب میں نے کہا ہے کہ میں مسجد گیا تھا، میں مسجد سے نکلا ہوں، میں نے نماز پڑھی، میں نے اب محمد کی جگہ میں کون سا لفظ یوز کر رہا ہوں؟ میں لفظ یوز کر رہا ہوں۔ کہیں کہ اگر آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو میں نے کہنا ہے آپ نے کہا، آپ نے کیا، آپ گئے تھے، آپ آئے تھے، آپ نے، تو آپ لفظ یوز ہو رہا ہے کسی نام کی جگہ۔ تم سب نے کہا، ہم سب نے کہا، اس نے کہا، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، وہ یہ تو اشارہ میں آتے ہیں۔ بہرحال جو کسی شخص کے لیے جو لفظ یوز ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی ضمیر ہیں۔ اچھا، ضمیر میں بھی آگے عربی زبان میں بھی 2 قسم کے ضمیر، جس طرح انگلش میں نا، ایک تو وہ ضمائر ہیں جس طرح می، یو، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے اور بھی ہیں ہی، شی، دی، دے، ٹھیک ہے۔ کچھ ضمائر ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو کہ وہ جڑے ہوئے آتے ہیں، جیسے انگلش میں آپ پڑھتے ہیں یور، یو آر سے ہم کرتے ہیں یور، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اٹس جو ہے نا، یہ اصل میں ہے اٹ از، تو ہم اسے شارٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اٹس، تو اٹ از کو ہم نے، اب اٹ از جو ہے نا یہ جڑا ہوا ہے، اس میں بھی از ہے لیکن یہ جڑ چکا ہے پچھلے کلمے کے ساتھ، تو اٹس بن گیا۔ تو جب اس کو آپ توڑیں گے الگ الگ تو پھر اٹ از، آپ نے کہنا یہاں پہ اصل میں از ہے لیکن وہاں ہم نے جوڑ دیا تھا، آر ہے لیکن ہم نے وہاں پہ جوڑ دیا، دے آر تو وہاں پہ بھی دے آر ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح عربی میں بھی کچھ ضمیر منفصل ہیں، کچھ متصل ہیں، کچھ ضمیر ایسے ہیں جو جڑے ہوئے آتے ہیں پچھلے لفظ کے، جس طرح اٹس مثال میں آپ کو دی نا، اٹس اور دیئر اور یور اور دیگر جو مثالیں ہیں، تو یہ ضمیر متصل، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ضمیر متصل۔ اور کچھ ہیں ضمیر جو الگ آتے ہیں، یہاں ساتھ میں آپ کو دکھاؤں بھی، یہ دیکھیں، متصل وہ ضمائر جو جڑے ہوئے آتے ہیں، منفصل وہ ضمائر جو الگ الگ آتے ہیں، یعنی جس طرح آر، یو، ہی،
شی، دے، میں، تم، ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا اردو میں ایک ہوتا ہے کہ جڑا ہوا آتا ہے، اور عربی میں ایک پچھلے لفظ کے ساتھ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں متصل، اور ایک الگ آتا ہے اس کو کہتے ہیں منفصل. انفصال سے نکلا ہے انفصل الگ ہونا، اتصال سے آیا ہے جڑا ہوا. ٹھیک ہے، یہ بنیادی کچھ باتیں تھیں. اب آئیں یہاں پہ پڑھتے ہیں. اعرابی لحاظ سے انہوں نے کہا کہ 3 قسمیں ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الگ الگ حالات میں. لیکن جو مرفوع ہے نا وہ ہمیشہ مرفوع رہے، کیونکہ وہ مبنی ہے، اس میں چینج نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں اہدینا الصراط، اہدینا، نا جو ہے نا، نا یہ ضمیر مبنی ہے، تو یہ اہدینا ہی رہے گا. نا کو آپ اگر سینٹنس میں اگر کبھی آپ چینجنگ کرتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کسی کلمے میں آپ چینجنگ کرتے ہوئے آپ ضرورت کی جگہ زیر لگائیں گے، پیش لگائیں گے، اعراب میں چینجنگز آ سکتی ہیں. لیکن نا، یہ نا ہی رہے گا. یہ سینٹنس کی کسی بھی حصے میں ہو تو اس نے نا سے چینج. ایاکا، 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 ایاکی اب کریں گے تو مطلب بدل جانا ہے، ایاکو کریں گے تو مطلب بدل جانا ہے. جس طرح لفظ الحمد ہے نا، الحمد، اب الحمد سے اگر الحمدہ ہو جائے تو مطلب چینج نہیں ہوتا، الحمدی ہو جائے تو مطلب چینج نہیں ہوتا. لیکن ایاکا جو ہے نا، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اس کو آپ چینج کریں گے تو پھر مطلب بدل جائے. تو مبنی میں آپ چینج نہیں کر سکتے، مبنی اسی حال میں ہی رہنا جس حال میں وہ ہے. ٹھیک ہے، تو مرفوع بھی ہوتے ہیں، منصوب بھی ہوتے ہیں، مجرور. جو مرفوع ہے ہمیشہ مرفوع ہے، جو منصوب ہمیشہ منصوب، مجرور ہمیشہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، اب آئیں ان کو پڑھتے ہیں. اچھا، مرفوع، منصوب، مجرور جو ہے نا، ہمارے پاس معرب میں یہ تھا کہ حالات ہے. کس طرح ہم فعل میں کہتے ہیں کہ یہ فاعل ہے تو یہ مرفوع ہے، یہ مفعول بھی ہے تو یہ منصوب ہے. تو وہ جگہ چینج ہونے سے مرفوع مرفوع بدلتا ہے. لیکن مبنی میں نہیں، مبنی میں ضمائر میں وہ الفاظ ہیں کہ یہ لفظ ہے تو منصوب ہے، یہ لفظ ہے تو مجرور ہے، یہ لفظ ہے تو مرفوع ہے، اور یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، الفاظ ہوتے ہیں. اب انہوں نے آگے ہمیں بتایا. پہلا انہوں نے کہا کہ ضمیر مرفوع متصل جو رفعی حالت میں اچھا جو رفعی حالت میں عامل کے ساتھ مل کر آئے، جیسے نصر تو میں تا پیش تو، اور نصرا میں الف ہے، یا نصرانی میں آخر میں الف نون ہے. یہ سارے کے سارے یہ ہم نے پہلا سبق پڑھ چکے ہیں نا، فعل ماضی کا. میں نے بتایا تھا کہ نصر، نصرا، نصرو. یہ دیکھیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا بھی دوں، بلکہ میں دوسرا پین یوز کر لوں. نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، یہ ہم نے پڑھا تھا غائب میں. پھر نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، اور نصرتو، نصرنا. یہ ہم یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا. اب انہوں نے بتایا کہ اس میں جو تا آخر میں آ رہا ہے نصرتو، نصرنا میں جو نون الف آ رہا ہے، یہ وہی تھا جو اہدنا میں تھا. یاد میں نے آپ کو بتایا نا، اہدنا الصراط المستقیم، اور وہاں پہ تو یہ جو پھر مخاطب میں نصرتا، نصرتما، یہ تا جو ہے نا، یہ سارے ضمائر ہیں، یہ ضمیر ہے، یہ چینج نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ نصرتو ہے نا، میں نے مدد کی، تو نصرتو ہی ہوگا. اگر وہ کچھ بھی اس کو چینج کر لو، وہ تو سے تی نہیں بن سکتا. تی بنائیں گے تو مطلب چینج ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ہم نے پہلے سبق پڑھا ہے اس میں جو ہمارے پاس یہ جو الفاظ تھے، تا اور یہاں پہ الف ہے غائب میں، اور مخاطب میں بھی الف ہے، اور جو ریڈ کلر کے ہیں یہ سارے کے سارے یہ ضمائر ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا. آگے بڑھتے ہیں. ضمیر مرفوع منفصل، انہوں نے کہا یہ جو ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ ضمیر متصل. یہ دیکھیں نصر تو، تا الگ سے نہیں آ رہا، تا بلکہ نصر کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے ضمیر متصل ہیں، مرفوع ہیں. اب ضمیر مرفوع میں کا کچھ ہے منفصل. منفصل کسے کہتے ہیں؟ الگ سے آئے. الگ سے جو آئے، اگر میں نے کہنا ہے نا میں اردو میں، تو اس کے لیے لفظ ہوگا انا، میں نے کہنا ہے ہم نے، تو میں نے کہنا نحنو، ہم سب. تم انتا، تم دونوں، انتما، اور تم سب، اور تم عورت انتی، اور تم دونوں عورتیں انتما، اور تم سب عورتیں انتنا، اور تم سب مرد انتم. اسی طرح غائب میں ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دونوں مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دونوں عورتیں، ہننا ہو. اصل میں اس کو اگر آپ ضمیر جو ہم نے گردان یاد کیا، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، ان کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے اس کو، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے غائب کے. پھر مخاطب کے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اور پھر انا، نحنو.
ٹھیک ہے، اگر جن بچوں نے کلاس لی ہے وہ ضرور اس پورے کو لکھ کے اپنے پاس یاد کر لیں. آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے، پہلے غائب کے، پھر مخاطب کے، پھر متکلم کے، جس طرح ہم نے وہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہے ضمیر متصل منفصل الگ سے جو ضمائر آتے ہیں. انا کا مطلب میں، نحن ہم سب، انت تم، انتما تم دونوں، انتم تم سب، انتی تم ایک عورت، انتما تم دونوں عورتیں، انتن تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دونوں مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک خاتون، ہما وہ دونوں خواتین، ہن وہ سب خواتین. تو یہ ہیں ضمائر مرفوعاً جو منفصل آتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے کہا ضمائر میں ہمارے پاس منصوب بھی ہیں. یہ آپ کو یاد کرنے پڑنے ضمائر جو ہے نا. ضمائر منصوب میں بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل. جو متصل ہیں اس میں نون یا نی، نصارانی، نصارانا، ہماری مدد کی، کیونکہ وہ اگر جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا اس میں تھا میں نے مدد کی. ٹھیک ہے، تو نصر تو، نصر تما، لیکن یہاں پہ ہے ہماری. اگر آپ نے کوئی بات کرنی اس انداز میں کہ ہماری، تمہاری، میری، تمہاری، تو پھر اس صورت میں اس انداز سے بات کروں گا. نصارانی میری مدد کی، نصارانا ہم سب کی مدد کی، نصارا کا تمہاری، نصارکما تم دونوں کی، نصاراکم تم سب کی، نصارا کی تم ایک خاتون کی، نصاراکما تم دونوں خواتین کی، نصارا کننا تم ساری خواتین کی، نصارہ غائب میں اس کی مدد کی. اور اس کے بعد ہے نصارہما ان دونوں کی، اور نصارہم ان سب کی. اسی طرح نصارہا اس ایک خاتون، نصارہما ان دونوں خواتین، اور نصارہن ان سب خواتین کی. یہ ہیں متصل جو کہ جڑے ہوئے آتے ہیں. منفصل میں یا کا لفظ ہی ہے، باقی سارے سیم ہے. یا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس مثال کے لیے یا دیا ہے. اس میں انہوں نے جو دیے ہیں غائب سے ہم شروع کرتے ہیں. یا ہو یا ہما، یعنی ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. ٹھیک ہے، یہ سارے ضمائر منصوب متصل ہیں. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے کہا ضمائر، یہ آپ کو ذہن نشین کرنے. ضمائر مجرور بحرف جر، حرف جر کے وجہ سے، اور ضمائر مجرور باضافات، دو قسم کے ہوتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا حرف جر کی وجہ سے جو ضمائر مجرور ہوتے ہیں، لی، لنا، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. میرے لیے، ہمارے لیے، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، تم دونوں کے لیے. اور لہم، اور مجرور میں جو حرف جر کے ساتھ ہے وہ ہے میری، میری کتاب، میری پین، میرا پین، میرا اسکول. اس میں ہوگا کتابی، کتابنا، کتاب. یہ سارے ضمائر عربی زبان میں یوز ہوتے ہیں. آپ ان کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں اور ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا اسم ضمیر کی تعریف کریں. اس میں ضمیر وہ اسم جو کہ نام کی جگہ یوز ہو. محلی اعراب کے لحاظ سے ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہم نے پڑھی ہیں. محلی اعراب کے لحاظ سے ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، مجرور، مرفوع اور منصوب. ضمیر مجرور بحرف جر کی گردان کریں، یہ آپ نے یہاں سے یاد کرنے ہیں. مندرجہ ذیل آیات میں اور جملوں میں استعمال ہونے والے ضمائر کو پہچانیں. ولا خوف علیہم، یہاں پہ ہم ہے، علیہم یہ کیا ہے؟ یہ متصل ہے، ضمیر متصل، کیونکہ یہ غائب کے لیے یوز ہوگا، غائب جمع کے لیے یوز ہوگا. ولا ہم یہ منفصل، ہم الگ سے آیا ہے. ایاکا یہ منفصل، یہ پورا لفظ ہے ایاکا. ٹھیک ہے، تو ایاکا دوبارہ آ گیا. اچھا، نحنو، یہاں پہ نحنو ہے، یہ متکلم جمع متکلم ہے. ہم نرزقہم، یہ جمع غائب ہے، جمع غائب مذکر ہے، اور یہ جو ہے نا وہ متصل ہے، جڑا ہوا ہے. یاکم یہ بھی جڑا ہوا ہے، تو یہ بھی جمع مخاطب اور مذکر ہے. ٹھیک ہے، اسی انداز سے آپ نے جب چیک کرنے ہیں تو یہ اسی انداز میں ہمیں ان کو یاد کرنے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اسماء اشارات. اصل میں یہ اسباق ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس لیے میں زیادہ تفصیلاً ان کو نہیں سمجھا رہا ہوں، بس آسان سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. پھر بھی جس کی سمجھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ لینا. اسماء اشارات، اسماء اشارہ مطلب یہ ہے کہ اشارہ جب کسی کی طرف کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ کون سے یوز کرنا ہے. فرض کریں کوئی چیز میرے سامنے پڑی تو میں نے کہنا یہ چیز، یہ پین، یہ موبائل، وہ موبائل. ٹھیک ہے، یہ وہ دونوں، یہ دونوں. تو عام طور پہ یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں اشارے کے لیے. تھوڑا سا اچھا، اسماء اشارہ میں ہمارے پاس اسماء اشارہ انہوں نے کہا 2 قسم کے ہیں، 3 قسم کے، قریب، متوسط اور بعید، نزدیک اور درمیانہ اور دور. 3 قسم کے اشارہ. یہاں صرف قریب اور بعید کا ذکر ہے. اس میں اشارہ قریب میں انہوں نے کہا ہادہ مطلب یہ، ہادی ہی مؤنث کے لیے ہو جائے گا، یہ ایک خاتون.
تو ہادانی دو ہو جائیں گے، ہا تانی دو مؤنث ہو جائیں گے، اور بلکہ میں یہ کھول لوں، ہادا ہادانی ہادینی، اور ہا اولائی جمع کے لیے، اور اسی طرح جمع مؤنث میں بھی ہا اولائی۔ بعیر کے لیے ذالکا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ذالکا اگر دو ہیں، اولائکا اگر جمع ہے، اور اولالکا بھی انہوں نے بتایا ہے، حالانکہ اولالکا میرے علم میں نہیں ہے لیکن شاید کہیں پہ ہوگا، قرآن پاک میں دیکھنا پڑے گا۔ تلک مؤنث کے لیے، تانکا دو کے لیے، اور اولائکا جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر اشارہ کرنا ہو تو اشارے میں یہ الفاظ، اور یہ ایسے ہی ہوگا، یعنی اگر ذالکا ہے تو ذالکا ہی ہوگا، کہیں پر بھی ہے ذالکی نہیں ہوگا، ذالکا جو ہے وہ ذالکا ہی ہوگا، ذالکم ذالکو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو ہم مبنی کہتے ہیں۔ اسماء موصولہ، اس کے بعد انہوں نے کہا اسماء موصولہ وہ ہم اسم موصول، اسم موصول کہتے ہیں وہ جو، جب جس کا ترجمہ بنتا ہے اردو میں وہ جو، یعنی اس کے پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے تو آگے بھی کچھ کہہ رہا ہوگا، تو وہ جو، تو ان میں عام طور پہ انہوں نے کہا کہ اسماء موصولہ جملہ یا شبہ جملہ کے بغیر تنہا جملے کا مکمل جز نہیں بنتا، یعنی یہ اس کے ساتھ لازمی جملے میں ہی ہے۔ جاء الذی، آیا وہ، ابوہ عالم، جس کا والد عالم ہے، وہ جس کا والد عالم ہے، ٹھیک ہے۔ صلہ اسم موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے، جملہ ہوتا ہے، اسے صلہ کہتے ہیں، اسم موصول کے بعد آنے والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ وضاحت مذکورہ مثال میں الذی اسم موصول ہے اور ابوہ عالم جملہ ہے جو اس کا صلہ ہے، یعنی وہ جو آگے جو بات ہوگی اس کو ہم صلہ کہیں گے۔ مذکر انہوں نے کہا الذی، اللذان، الذین، مؤنث میں اللتی، اللتانی، اور اللواتی، اللواتی بھی ہے، اللاتی بھی ہے، اور اللائی بھی ہے مؤنث میں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں، اور یہ ہمیشہ اسی انداز میں۔ بقیہ مبنی اسماء، انہوں نے کہا باقی کچھ اور مبنی اسماء بھی ہیں، وہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں، اور وہ آپ کو یاد کرنے پڑنے ہیں، اور وہ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اسماء جو معنی اور اسماء افعال جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ اسماء جو معنی اور عمل میں افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں لیکن ان کی علامتوں کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی تین قسمیں اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، اور اسماء جو فعل مضارع کے معنی میں آتے ہیں، اسماء جو فعل امر کے معنی میں آتی ہیں، وہ ہیں تو اسم نام ہے لیکن وہ معنی کے لحاظ سے وہ فعل ہیں نام، لیکن معنی کے لحاظ سے وہ فعل ہے۔ اب جس طرح انہوں نے کہا فعل ماضی میں ہیہاتا، شتانا، سرعانا، ہیہاتا کا مطلب ہے وہ دور ہوا، شتانا وہ جدا ہوا، سرعانا اس نے جلدی کی۔ یہ تینوں اصل میں نام ہیں لیکن یہ ان کا معنی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ فعل ہے، لیکن یہ ہے نام، تو ہیہاتا ہیہاتا ہی رہنا ہے، ہیہاتی یا ہیہاتو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا قد، قطن، بخن، بخن، جس طرح حدیث میں آپ نے فرمایا بخن، بخن، تو یہ اسماء فعل مضارع ہیں۔ اچھا سمجھتا ہوں، بخن کا مطلب اچھا سمجھتا ہوں، ویسے مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ قد، قط، یہ وہ کافی ہے۔ اسماء فعل ماضی فعل امر میں رویدہ اور بلہ، 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 اور حیہل اور حلما، یہ سارے فعل امر میں ہیں جن کے معنی بھی لکھے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ سارے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی کلاس میں ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے بہت ہی رہ گئے، وہ ہم اگلی کلاس میں ہم اس کلاس کو مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔